ایک بوڑھی خاتون جانے کے ان وقتوں سے انصاف کی امید پر مقدمہ لڑ رہی تھی۔ اس کے خلاف فیصلہ آیا تو اس نے ماؤں جیسے ٹھہراؤ میں رندھی آواز میں صرف یہ کہا، پھر یہ عدالت تو نہ ہوئی۔ منصف کی کرسی پر رستم کیانی بیٹھے تھے، جذبے اور خیال کا تعلق سمجھتے تھے، لرز کر رہ گئے۔ بزرگ خاتون کو روسٹم کے قریب بلایا اور فرمایا، اماں جی، آپ سے کس نے کہا تھا کہ یہ عدالت ہے؟ یہاں تو کچہری لگتی ہے۔ کچہری کے ضمن میں ہمارا تجربہ اچھا نہیں، تانگا آ گیا کچہریوں خالی تے سجنا نو قید بول گئی۔ یہ محض اماوس کی رات میں فراق کے مارے دلوں کا المیہ نہیں، اس میں شہر بے چراغ کی کسی مانوس چاپ سے خالی گلیوں کا نوحہ بھی سنائی دیتا ہے۔ غیر ملکی حکمرانی سے آزادی کا خواب سلطنت سے قوم کی طرف سفر کی نوید تھا۔ ہماری سواری باد بہاری نے غلط راستہ پکڑ لیا، کچھ دور تک نظر آئی اور پھر فارم کے ڈھاکہ کی طرف مڑ گئی۔ لوٹا نہیں آدمی ہمارا۔ انصاف کی تمنا کچہری کو عدالت میں بدلنے کی آرزو تھی۔ ہمارا وکیل پھسڈی نکلا۔ کراچی صدر میں پرانی کتابوں کی دکان سے ہانسن کیلسن کی کتاب قانون کا نظریہ مطلق یعنی پیور تھیوری آف لا کا تحریف شدہ نسخہ اٹھا لایا ہے، جس میں کسی حاشیہ بردار نے مفید مطلب حواشی کا اضافہ کر رکھا تھا۔ نظریہ ضرورت قوم کے مفاد پر فرد کی ضرورت کو بالادستی عطا کرنے کی شرارت ہے۔ جمہوریت کی پکار فرد سے خلاصی پانے کی لڑائی نہیں، قوم کی نجات کے لیے پیش قدمی کا خروش آفریں طبل ہے۔ یہ قصہ ان دنوں پھر سے کھڑا ہوا ہے۔ جنرل عبدالقادر فرد کی جواب دہی کو ادارے کی اجتماعی توقیر پر یورش قرار دیتے ہیں۔ ادھر تحصیل چنڈ ضلع اٹک سے آنے والا جوان رانا بھی روبہ صفت کرداروں اور ندامت آلود واقعات کے دفاع میں تلوار علم کیے ہوئے ہے۔ پڑھنے والے تاریخ کے اس صفحے کا کونا ابھی سے موڑ دیں، کل اس کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ عبدالولی خان فرمایا کرتے تھے کہ تاریخ بڑے کام کی چیز ہے۔ اسد مینگل سے بے نظیر بھٹو اور بشیر بلور سے شجاع خانزادہ تک کشتگان شب علم کی ایک طویل فہرست ہے۔ طالب علم عرض کیے دیتا ہے کہ جس زمین پر غیر جمہوری بندوبست کا عذاب اتر آئے، وہاں چھوٹے موٹے انفرادی جرائم کو چھوڑ کے حقیقی اور بدترین جرائم کی تہ میں ہمیشہ پوشیدہ اقتدار اور پیوستہ مفاد کا تانا بانا کار فرما ہوتا ہے۔ محض پچھلے 40 برس میں ہماری قوم کے خلاف بدترین جرائم کی فہرست دیکھ لیجئے۔ ایک آمر نے ذاتی اقتدار کے لیے افغانستان میں جاری عالمی طاقتوں کے کھیل میں پاکستان کو مورا بنایا۔ سرمایہ، اسلحے اور لام بندی کی ضرورتوں کے تحت نمودار ہونے والی بنیاد پرستی، فرقہ واریت اور دہشت گردی کی خوفناک برمودا تکون نے اسی سازش سے جنم لیا۔ اس جرم کے سود و زیاں کا تخمینہ آپ خود لگا لیجئے۔ سندھ میں سیاسی کاٹ چھاٹ کی غرض سے لسانی سیاست کو جنم دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپریل 85 میں بشرا زیدی کی ہلاکت، دسمبر 86 میں قصبہ کالونی، مئی 1990 میں پکا قلعہ حیدرآباد اور 12 مئی 2007 کے قتل عام میں کوئی داخلی ربط نہیں تھا؟ ہم نے ملک کے سب سے ترقی یافتہ شہر کراچی کو جرائم پیشہ عناصر کا پاڑا بنا ڈالا۔ جنوری 2002 میں چمن بارڈر کا کیف و کم جاننے والے خوب سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ کی ہزارہ کمیونٹی پر نسلی تطہیر کا عذاب کیسے اترا۔ جنوری 2005 میں ڈاکٹر شازیہ خالد کے سانحے کے ڈانڈے اکبر بگٹی کی شہادت سے ہوتے ہوئے ٹھیک مارچ 2018 کے سینٹ انتخابات تک پہنچتے ہیں۔ سرد جنگ ختم ہونے کے بعد بھی چند گھرانوں کے چراغ روشن رکھنے کے لیے تو پھیلی معیشت کا گھن چکر قائم رکھا، کروڑوں گھروں کے دیے بجھا دیے، قوم کی مالی اور ذہنی معیشت برباد کر دی، دنیا بھر میں پاکستان کو رسوائی کی علامت بنا ڈالا۔ کیا محض اتفاق ہے کہ سپر پاور کی سابق وزیر خارجہ کو ایک بدنام زمانہ سیاسی اصطلاح کی مثال دینے کے لیے دنیا کی 198 ریاستوں میں ہمارے ملک کا نام یاد آیا؟ اسے اپنے پڑوس میں لاطینی امریکہ کی یونائٹڈ فروٹ کمپنی کیوں یاد نہیں آئی؟ ٹھیک اسی طرح جیسے ننکانہ صاحب سے آنے والے ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب کو حرف نصیحت کے لیے بشیر بلور اور میاں افتخار حسین کے شہید اکلوتے بیٹے ہی کے نام یاد کیوں آئے؟ ذرا بتا دیجئے کہ خڑ کمر کے واقعے میں علی وزیر اور محسن داوڑ کے خلاف مقدمہ واپس لے لیا گیا کیوں اور کیسے؟ ٹھیک اسی طرح جیسے ایک روز میمو گیٹ کیس کی فائل لپیٹ دی گئی تھی، سرکار وہ تو غداری کا مقدمہ تھا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے جون 2014 کے ماڈل ٹاؤن سانحے کی کارروائی گہری نیند میں چلی گئی ہے، وہاں بھی 14 بے چہرہ لاشیں لہو کا سراغ مانگتے ہیں۔ ایک صاحب کو ہم نے گمشدگان شب تیرہ و تاریخ کے بازیابی کا فرض سونپ رکھا ہے، ٹھیک ایسے ہی جیسے انہیں قوم کے چرائے گئے اربوں ڈالر کی بازیابی کے لیے کلیسائی احتساب کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ ہم ان سے درخواست کیوں نہیں کرتے کہ جناب، مجلس واعظ تو تادیر رہے گی جاری، آپ اس ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ بازیاب کروا دیجئے جس کی سربراہی بھی آپ ہی کی ذات گرامی کے سپرد تھی۔ یہ درخواست اس لیے بھی مناسب ہے کہ نیب کا سربراہ بننے سے پہلے جسٹس جاوید اقبال نے خود بھی ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ عام کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ صاحبان ذی قدر، جولائی 1944 میں اٹلی کے بادشاہ نے مسولینی کو معزول کرنا چاہا تو فسطائی رہنما نے ایک معنی خیز جملہ بولا تھا جو ہمارے موجودہ حالات کی عمدہ وضاحت کرتا ہے: You have provoked the crisis of the regime۔ تو جناب، ایک تو ہوتی ہے حکومت اور ایک ہوتی ہے رجیم۔ ہم حکومت کے نہیں، سلطنت کے بحران سے دوچار ہیں۔ آج کی رات جئیں گے تو سحر دیکھیں گے۔